لانے کے مقدمات کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز، شیما محمود الرشید، اعجاز چودھری کو 10 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ اے ٹی سی کے جج ارشد جاوید نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا۔ کلمہ چوک کنٹینر جلانے کے مقدمے میں 37 اور گلبرگ میں پولیس گاڑیاں جلانے کے کیس میں 33 ملزمان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا۔ تھانہ نصیر آباد نے 36 ملزمان کا چالان عدالت میں پیش کیا۔ میاں اسلم اقبال سمیت مقدمے کے 12 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ عدالت نے 9 مئی کو گلبرگ میں گاڑیاں جلانے کے کیس میں 20 ملزمان کو سزا سنائی، جبکہ سجاول ندیم، زمان قادری، شہروز، محمد کبیر، علی حسن سمیت 5 ملزموں کو بری کر دیا۔ عدالت کا بڑا فیصلہ، توشہ خانہ 1 کے بعد توشہ خانہ 2 کا پینڈورا باکس بھی کھل گیا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی توشہ خانہ 2 کیس میں 10 سال، جبکہ پی پی سی دفعہ 409 کے تحت 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ مجموعی طور پر دونوں کو 17 سال کی سزا ہوئی، جبکہ دونوں کو 1,64,25,650 روپے فی کس جرمانہ عائد کیا گیا۔ اسپیشل جج سینٹرل ارجمن شاہ نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی موجودگی میں توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنایا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء میں سے کوئی بھی عدالت میں نہیں پیش ہوا۔ سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کا تحریری فیصلہ بھی سامنے آ گیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے استغاثہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ دونوں ملزمان خیانت مجرمان کے مرتکب قرار پائے گئے۔ دونوں ملزمان پر جرم ثابت ہوا ہے۔ عدالت کے فیصلے میں کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی زائد عمر اور بشرا بی بی کے خاتون ہونے کی وجہ سے کم سزا سنائی گئی۔ مجرموں کے عرصہ حوالات کی بھی سزا میں شامل کیا گیا ہے۔ توشہ خانہ 2 کا فیصلہ پی ٹی آئی دور حکومت میں ہونے والی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ اپنے دور حکومت میں بانی پی ٹی آئی اور اس کی ٹیم نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا آئین و قانون کے مطابق سنائی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ دوسروں کو چور ڈاکو کہا۔ بانی پی ٹی آئی خود کیا کرتے رہے سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ تحفے میں ملنے والی گھڑیاں دوسرے ملکوں میں بیچی گئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو کسی دوسرے جیل منتقل نہیں کر رہے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف نئے آنے والے عدالتی فیصلے پر وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا، آج میرے لیڈر سے متعلق انصاف کے منافی فیصلہ ہوا۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے 26ویں ترمیم سے پہلے بھی انصاف فراہم نہیں کیا گیا۔ ترمیم سے پہلے بھی ادارے اور جمہوری نظام مفلوج تھے۔ سہیل آفریدی نے پشاور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری عدالتیں فیصلے تو کر رہی ہیں مگر انصاف نہیں مل رہا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ان کی حکومت ہے اور وہ کل بھی محفوظ رہیں گے، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بے گناہ ہیں، ان کے خلاف بوگس مقدمات قائم کیے گئے۔ انہوں نے زور دیا سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعت ہی رہنا چاہیے، کسی کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کراچی پہنچ گئے، جہاں ایئرپورٹ پر مولانا راشد سومرو اور دیگر رہنماؤں نے استقبال کیا۔ مولانا فضل الرحمان اپنے دورہ کراچی اور سندھ کے دوران مختلف بڑے اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ مولانا دینی جماعتوں اور مذہبی قائدین کے سربراہوں سے بھی ملاقات کریں گے، جہاں آئینی ترامیم سمیت اہم قومی اور مذہبی امور پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں اہم فیصلوں کی توقع کی جا رہی ہے۔ شیڈول کے مطابق مولانا فضل الرحمان 21 دسمبر کو لیاری میں خطاب کریں گے، جبکہ 22 دسمبر کو کراچی میں اتحاد امت سیمینار سے خطاب کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 23 دسمبر کو لاڑکانہ، 24 دسمبر کو منزل کا سکھر میں تحفظ دینی مدارس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $700 ملین فائنینسنگ کی منظوری دے دی۔ عالمی بینک کی جانب سے منظوری پاکستان پبلک ریسورسز فار انکلیوز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت دی گیا۔ منصوبہ مائکرو اکنامک استحکام اور عوامی خدمات کی بہتری کے لیے ہے۔ عالمی بینک کے مطابق پروگرام کے تحت مجموعی طور پر $1.35 ارب تک فائنینسنگ فراہم کی جائے گی۔ $600 ملین وفاق اور $100 ملین سندھ کے لیے منظور کیے گئے ہیں۔ فنڈز کی فراہمی اصلاحاتی اہداف کے حصول سے مشروط ہوگی۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ منصوبہ ٹیکس نظام میں بہتری اور شفاف مالی نظم و نسق پر مرکوز ہے۔ ڈیجیٹل ڈیٹا اور مالیاتی نظام کو بہتر بنا کر سروس ڈیلیوری میں بہتری کا ہدف ہے۔ پروگرام IMF ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی سے ہم آہنگ ہے۔ اصلاحات سے شفافیت اور عوامی اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی ادائیگیوں کے اعداد و شمار نے پختونخوا کا 2200 ارب روپے کا بقایا جات والا بیانیہ زمیں بوس کر دیا۔
وفاق پختونخوا حکومت کو 15 سال میں 8,404 ارب روپے ادا کر چکا ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ مالی دستاویزات کے مطابق 2010 سے نومبر 2025 پختونخوا حکومت کو وفاق سے 8,404 ارب روپے مل چکے ہیں۔ نئے ضم شدہ اضلاع کے لیے وفاق نے اپنے حصے سے 2019 سے اب تک 704 ارب روپے منتقل کیے۔ پچھلے کئی برسوں میں آئی ڈی پیز کے لیے اضافی 117 ارب روپے بھی وفاق نے پختونخوا حکومت کو فراہم کیے ہیں۔ غزہ میں قیام امن کے لیے اسرائیلی فورسز کو باہر نکلنا ہوگا۔ چند فیصلہ نے پوری دنیا کو آبادی کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ 2 سے 3 لاکھ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تقریر سے خطاب، کہا اسرائیل نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ دنیا میں اکثریت کی نہیں طاقت کی حکومت چلتی ہے، پوری دنیا کو حماس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، حماس کی سپورٹ جائز ہے۔ پاکستان دیگر ممالک سے اپیل ہے انٹرنیشنل فورس کا حصہ نہ بنے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ریلوے کا دورہ کیا، جہاں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں وزراء نے ریلوے کے نظام اور اصلاحات اور مستقبل کے لائحہ عمل پر گفتگو کی۔ ملاقات میں ریلوے کی سیکیورٹی اور مسافروں کے لیے بہتر سہولیات کے حوالے سے کئی فیصلے کیے گئے۔ محسن نقوی نے ریلوے میں اصلاحات کو سراہا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ حنیف عباسی نے ریلوے کو جدید، مالی اور عوام دوست بنانے کے لیے حکومت کی پالیسیوں پر زور دیا۔ وزراء نے آئندہ سال ریلوے کی کارکردگی میں مزید بہتری اور معیاری سہولیات فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان جوائنٹ کمیشن کا 15واں اجلاس برسلز میں منعقد ہوا، جس میں جمہوریت، انسانی حقوق، تجارت اور ترقیاتی تعاون سمیت مختلف اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے دوران پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا، جبکہ انسانی حقوق کونسل کے لیے پاکستان کے انتخاب پر یورپی یونین کی جانب سے مبارکباد دی گئی۔ GSP+ اسٹیٹس کے تحت پاکستان کی پیش رفت پر بھی غور کیا گیا اور مزید اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ یورپی یونین پاکستان کی دوسری بڑی تجارتی شراکت دار ہے اور دو طرفہ تجارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اپریل میں اسلام آباد میں یورپی یونین پاکستان ہائی لیول بزنس فورم منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس میں غیر قانونی ہجرت اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف تعاون کو مزید مضبوط بنانے، ٹیلنٹ پارٹنرشپ اور قانونی ہجرت کے فروغ پر ہونے والی پیش رفت کا خیر مقدم کیا گیا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 23 دسمبر کو منعقد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس حوالے سے کراچی بار کی کابینہ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق سندھ بار کونسل کے رکن حق نواز تالپور کو الیکشن کمشنر مقرر کیا گیا۔ ان کی عدم موجودگی میں بیرسٹر ذوالفقار فرائض انجام دیں گے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے انتخابات میں آزاد، منصفانہ اور شفاف بنانے کے لیے ہدایت جاری کر دیں، جبکہ انتخابی امیدواروں کو بریفنگ میں رہنمائی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران دوہری ممبرشپ کے معاملے پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ ملیر بار کے ممبران کی فہرست کا کراچی بار کی ووٹر لسٹ سے تقابل کیا جائے گا۔ دوہری ممبرشپ رکھنے والے افراد کے نام ووٹر لسٹ سے خارج کیے جائیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے نئے صوبے بننے کی حمایت کر دی۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے طلال چودھری نے کہا کہ پنجاب کے وسائل دنیا کے کئی ممالک سے کم ہے، نئے صوبے بالکل بننے چاہیے۔ نئے صوبوں سے گورننس میں بہتری آئے گی، جہاں گورننس اچھی نہیں وہاں نئے صوبے بننے چاہیے۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ کسانوں کو فصل کی صحیح قیمت نہیں مل رہی، ملک میں سب سے محفوظ صوبہ پنجاب ہے، دوسرے صوبوں میں انسان کے لیے اتنی سہولتیں نہیں جتنی پنجاب میں جانوروں کے لیے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ کا کہنا تھا کہ جسے تنقید کرنی ہے وہ کرتے رہیں، ہم کام کرتے رہیں گے۔ ملیر میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ مین نیشنل ہائی وے پر شام 5 بجے سے دھرنا جاری، قومی شاہراہ کے دونوں ٹریک بند، گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے سمیر راجپوت سے۔ سمیر، کیا صورتحال ہے اس وقت دھرنے کی؟ دیکھیں جی، ملیر جو ہے مین شاہراہ ہے، نیشنل ہائی وے، جہاں پر جو ہے وہ ٹریفک جام ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ شاہراہ بھٹو پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاہراہ بھٹو پر جو ہے وہ انفورسمنٹ آپریشن کے خلاف جو ہے وہ ریاست کی جانب سے، شہری انتظامیہ کی جانب سے کارروائی کی گئی تھی اور گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی تھی، اور ساتھ ساتھ بجلی کی جو ہے وہ غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ کا بھی معاملہ تھا، جس کے باعث جو ہے وہ مکینوں نے نیشنل ہائی وے قومی شاہراہ سے جو ہے مین روڈ پر دھرنا دے دیا تھا، جس کے باعث جو نیشنل ہائی وے کے دونوں ٹریک ہیں وہ تمام ٹریفک کے لیے بند ہو گیا تھا۔ خواتین، بچے، بزرگ اور سب جو ہے وہ اس طویل جو ہے وہ ٹریفک جام میں پھنسے دکھائی دیے۔ 7 گھنٹے تک جو ہے یہ سڑک بلاک رہی۔ ڈرنے کے باعث جو ہے وہ لوگ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں، اور گھنٹوں کا سفر اگر کہا جائے
धरना अब भी जारी है। सुमेर राजपूत हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के एक्सपो सेंटर में वर्ल्ड बुक फेयर पूरी आबोताब के साथ जारी है। तीसरे रोज किताबों से मोहब्बत करने वालों के साथ साथ छुट्टी का फायदा उठाते हुए तुलबा की बड़ी तादाद भी पहुंच गई। जहां किताबें खरीदने पर जोर था, वहीं विंडो शॉपिंग करने वालों की भी कमी नहीं थी। तफसीलात साकिब खानजादा की रिपोर्ट में। कराची के एक्सपो सेंटर में इल्म और हिकमत के मोती बिखरे तो चुनने वालों की भी कमी न रही। ये मनाजिर हैं वर्ल्ड बुक फेयर के, जहां तीसरे रोज भी किताब से मोहब्बत करने वालों का हुजूम नजर आया। उनमें से ज्यादा तादाद उन तुलबा की थी जो हफ्ते की छुट्टी का फायदा उठाकर कुतुब मेले को देखने चले आए। वफाकी वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी बुक फेयर का दौरा किया। गुफ्तगू में कहा, कराची छोटा पाकिस्तान है जो बड़े पाकिस्तान को पालता है। एक छोटा पाकिस्तान है जो बड़े पाकिस्तान को पालता भी है। माशाल्लाह, ये चलता है तो पाकिस्तान चलता है, पाकिस्तान हमारा है। और आज किताबों के स्टॉल पे हर साल आकर ईमान भी ताज़ा होता है, यकीन भी पैदा होता है। जबकि जमात इस्लामी कराची के अमीर कुतुब मेले पहुँचे और उसको कराची की शनाख्त करार दिया। आलमी कुतुब मेला कराची की शनाख्त बन गया है, कराची की पहचान बन गया है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो किताब से मोहब्बत रखते हैं, इल्म से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए साल में ये एक मेला जो है वो इसके नतीजे के अंदर उनकी इल्मी प्यास बुझती है। 5 रोजा कुतुब मेला पीर तक जारी रहेगा। इस बार मुल्की व गैर मुल्की पब्लिशर्स ने 350 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए हैं, जिन पर सजी हजारों किताबें चाहने वालों की मुंतजिर हैं। NTN न्यूज के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज।